تو ناظرین، اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے میں، آپ سوچتے ہوں گے کہ ٹورنٹو آ گیا کینیڈا ون ٹی وی کے پاس اور پاکستان میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میری زندگی میں، میرے نزدیک یہ مہینہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ میری زندگی بدلی ہی اس مہینے میں تھی، کافی سال پہلے جب پہلی دفعہ میری زندگی میں نوک ہوئی تھی، جب اللہ نے مجھ پہ ترس کھایا تھا، جب اللہ نے مجھے بھیک دی تھی کہ تھوڑی سی کو یہ ادھر سے ادھر ٹکرے مار رہا ہے، ہدایت ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے، گوگل پہ جا رہا ہے، انگریزوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو چلو چانس دے کر دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ تو مجھ پر اللہ نے یہ عنایت کی کہ مجھے تھوڑا سا اپنے کلام کی روشنی ملی۔ پہلی دفعہ وہ حدیث مبارکہ سمجھ میں آئی جو بچپن میں یاد تو کی تھی، والدہ نے بتائی تھی، لیکن کبھی اس کی روح سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، سب سے زیادہ خیر والا وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو جب پہلی دفعہ مجھے میرے استاد نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی تم بہترین سنگر تو بن جاؤ گے، سپر سٹار تو بن جاؤ گے، لیکن اگر بہترین باپ نہ بنے، اگر بہترین ہسبینڈ نہ بنے، اگر بہترین بیٹے نہ بنے، اگر بہترین پروفیشنل نہ بنے، اگر بہترین نیبر نہ بنے، اگر بہترین سٹیزن نہ بنے، اگر بہترین مثال نہ بنے انسانیت کے لیے، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم بہترین بن پاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں، میں نے تو سوچا کہ پیسہ ہوگا، فیم ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں چیزیں ٹیسٹ کروائیں، لیکن میری زندگی میں ایمٹینس، محرومی اور کمی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ مجھ سے آگے کوئی نہ نکل جائے، اس کو زیادہ کیسے مل گیا۔ چاہے میرا فریج بھرا ہوا تھا، مجھے دوسرے کی فکر تھی، سر پہ کمپٹیشن کی تلوار ہر وقت لٹکی رہتی تھی، چاہے چیک کا سائز کتنا بھی بڑا تھا لیکن دل نہیں بھرتا تھا۔ تو مجھے فوراً یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ میں اس لیے تمام رولز بہترین نہیں نبھا پا رہا کہ میں نے کبھی قرآن کا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا۔ بچپن میں ختم کیا، پھر والدہ کے کہنے پہ ہر رمضان میں ختم کرتے تھے، لیکن کبھی قرآن سے مدد نہیں مانگی، کبھی اس سے ہیلپ نہیں مانگی، کبھی میں نے آن گراؤنڈ اپنی زندگی کی اونچ نیچ میں، اپنی زندگی کی پرابلمز میں کبھی اس سے مدد طلب نہیں کی۔ ہاں، گوگل پہ کے اپنے مسائل کا حل اور سائیکالوجی کی کتابیں ضرور پڑھی، دوسرے کلچر سے ہیلپ مانگی، لیکن جو گھر میں خزانہ پڑا ہوا تھا، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ میرے گھر میں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہاٹ لائن میرے گھر میں تھی۔ میری مثال ایسی تھی کہ گھر میں آپ کے نئے ماڈل کی رینج روور کھڑی ہو اور باہر لوگوں سے لفٹ مانگ رہے ہو، کچھ ایسی فیلنگز تھی جب پہلی دفعہ روشنی ملی۔ اسی مہینے نے میری زندگی چینج کی۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کینیڈا ون ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، جب میرے عزیز دوست بھائی بدر منیر چودھری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، تو چونکہ وہ مجھے جانتے ہیں، چونکہ وہ مجھے سمجھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا کرنا ہے، چاہے ہم پیسے کمائیں یا نہ کمائیں۔ تو میرے پاس اس کے بعد کوئی اور جواز ہی نہیں تھا، کیونکہ جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا، اللہ کا رمضان، اللہ کا مہینہ، جب آپ اللہ کو سامنے رکھ کے کہ اس کو راضی کرنا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں محتاج ہونے دے؟ جب آپ اللہ کے کورٹ میں بال ڈال دیتے ہیں، چاہے پیسہ لگا کر، جان لگا کر، اپنا ٹائم لگا کر، اپنی انرجی لگا کر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو رسوا ہونے دے، آپ کو گرنے دے، آپ کو، ہاں امتحان ضرور لے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ناکامی ہو۔ تو میں نے فوراً حاوی بھری، کیونکہ یہ مہینہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بھی پاس ٹائم اور انٹرٹینمنٹ میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اور جب بھی میڈیا میں اس مہینے کو ایک فیسٹیول، ایک جشن اور ایک فیسٹیوٹی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو میرا دل کڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مہینہ ملا کیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ احتساب کا مہینہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، ریئلائز کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میری پرفارمنس بہتر ہوئی،
میں ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز مدر, ایز سن, ایز ڈاٹر, ایز پروفیشنل, کیا میری پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوئی؟ میں لوگوں کے کام آیا؟ کیا میری نیند پہلے سے بہتر ہوئی؟ کیا میرا ضمیر مطمئن ہوا؟ کیا میری زندگی میں سکون آیا؟ پیسہ تو آیا لیکن کیا بے چینی دور ہوئی؟ اسی لیے رمضان آتا ہے, چاہے ہم کتنے بھی اچھے ہوں. میں تو ایک گنہگار انسان, توبہ کر کے اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھ سے بہت بہتر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش, کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. یہ مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ سب کو موقع دیا جائے اچھے, مزید اچھے کا رول ماڈل بننے کا, اور ایک گنہگار کو توبہ کر کے اپنی زندگی بہتر کرنے کا. تو میری خوش نصیبی ہے, اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ میڈیا میں, کیونکہ یہ دور, یہ جنگ شیطان کی بھی اور اللہ کے راستے کی, دونوں راستوں کی جو جنگ ہے, جو ازل سے ہو رہی ہے, اب تک رہے گی, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. تو ایسے لوگ جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں, جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کے دل جوڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ایسے بلیسنگ ہے, ایسے چینلز بھی بلیسنگ ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ ایفرٹ قبول کریں, وہ قبول کر لے گا تو آپ بھی قبول کریں.